کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ صرف ایک لمحے کی بات آپ کا پورا موڈ خراب کر دیتی ہے؟ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے اور اچانک کسی کا ایک جملہ دل میں چھری کی طرح چبھ جاتا ہے۔ اس کے بعد پورا دن وہی بات دماغ میں گھومتی رہتی ہے، جیسے خوشی ختم، سکون غائب۔ دوستوں، اصل طاقت یہاں ہے جذبات کو سنبھالنے میں۔ نیورو سائنس کہتی ہے کہ غصہ ہو یا کوئی بھی شدید جذبہ جسم میں کیمیکل کی صورت میں صرف 90 سیکنڈ تک رہتا ہے۔ دماغ اتنی ہی دیر میں اسے پروسیس کر کے ختم کر دیتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر اسے گھنٹوں تک زندہ رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیسے اور کیوں؟ دیکھیں، جب کوئی بات بری لگتی ہے تو دماغ فوراً سٹریس ہارمون خارج کرتا ہے، جیسے نار ایڈرینلین۔ یہ کیمیکل جسم میں ایک لہر کی طرح دوڑتے ہیں، جس سے دل کی دھڑکن تیز، جسم میں تناؤ، سانس بھاری، مگر یہ سب کچھ 90 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر غصہ باقی ہے تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم وہی بات بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ وہ کیسا تھا، مجھے کیا جواب دینا چاہیے تھا، اس نے ایسا کیوں کہا، اور ہر بار دماغ دوبارہ وہی کیمیکل چھوڑتا رہتا ہے۔ یعنی ہم خود اس زہر کو بار بار پیتے رہتے ہیں۔ ایک سادہ سی مثال سمجھیں، آپ سڑک پر گاڑی چلا رہے ہیں، اچانک کوئی گاڑی آپ کو کٹ مار کر آگے نکل جاتی ہے تو آپ کو فوراً غصہ آ جاتا ہے، جسم میں جھٹکا لگتا ہے، دل زور زور سے دھڑکتا ہے۔ یہ ہے وہ 90 سیکنڈز۔ لیکن پھر دماغ بولنا شروع کرتا ہے، کتنا بے وقوف تھا وہ، ایسی ڈرائیونگ کون کرتا ہے۔ آپ اس انسیڈنٹ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو فون پر بتاتے ہیں تو کبھی ساتھ بیٹھے شخص کو۔ نتیجہ، غصہ 90 سیکنڈ سے بڑھ کر گھنٹوں تک چلتا رہتا ہے۔ جب آپ اس اصول کو سمجھ لیتے ہیں تو غصہ کنٹرول کرنا آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ کیا کریں؟ یا تو آپ ان کیمیکلز کو قدرتی طور پر ختم ہونے دیں، یا پھر اپنی سوچوں سے آگ بھڑکاتے رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہر حال میں بڑے پرسکون رہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں شاید وہ کوئی خاص لوگ ہیں۔ نہیں دوستوں، وہ کوئی خاص لوگ نہیں ہیں، بلکہ بس وہ صرف جذبات کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں۔ پہلا راز، آپ کسی کا ریموٹ نہیں بنے۔ اکثر ہم کہتے ہیں اس نے ایسی بات کی تو اس لیے غصہ تو آئے گا نا۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ کا بٹن نہیں دبا سکتا۔ جب آپ یہ بات مان لیتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کے جذبات کنٹرول کرتے ہیں تو آپ اپنی خوشی اور سکون ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی بات بری لگے اس سے نوٹ کریں، مگر فوراً ایکشن نہ لیں۔ کسی کو یہ حق نہ دیں کہ وہ آپ کا موڈ خراب کرے۔ دوسرا راز، غصہ حقیقت میں ایک الرٹ سسٹم ہے۔ غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ آپ کا محافظ ہے۔ جب کوئی تنقید کرتا ہے تو غصہ آتا ہے کیونکہ اندر درد ہوتا ہے، جیسے میری عزت نہیں کی گئی۔ جب کوئی شخص آپ کا خاص دن بھول جاتا ہے، جیسے برتھ ڈے، شادی یا کوئی اور ایونٹ وغیرہ، تو غصہ آتا ہے، اور اس غصے کے پیچھے ایک سوال ہوتا ہے، کیا میں ان کے لیے اہم نہیں تھا؟ اس لیے غصہ کرنے کی بجائے احساس کا اظہار کریں۔ ان سے کہیں، مجھے بہت برا لگا کہ آپ نے میرا یہ دن یاد نہیں رکھا۔ جذبات کھل کر بتانے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، دیواریں نہیں بنتی۔ تیسرا راز، ایکشن کا انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر واقعے اور آپ کے ایکشن کے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہوتا ہے۔ اسی وقفے میں آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ پرسکون لوگ اسی وقفے کو استعمال کرتے ہیں، آپ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ چوتھا راز، جذبات کو بادل کی طرح گزرنے دیں، خود کو جذبات میں مت ڈبوئیں۔ بس دیکھیں جیسے آسمان پر بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ غصہ آ رہا ہے، بس کہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، مگر میں اس کا غلام نہیں بنوں گا۔ یہ جملہ آپ کو طاقت دے گا۔ پانچواں راز، مشکل لوگ آپ کے ٹرینر ہوتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو چڑھاتے ہیں وہ دراصل آپ کی جذباتی فٹنس بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جم میں وزن اٹھانے سے جسم مضبوط ہوتا ہے، ویسے ہی یہ لوگ آپ کو صبر سکھاتے ہیں۔
छठा राज, अपनी हदूद वाज़ेह करें। अपने सुकून की हिफाजत के लिए हदूद तय करें। साफ कहें, ये बात कबूल नहीं, ये रवैया बर्दाश्त नहीं। सातवां राज, टाइम आउट लें। कभी कभी खामोशी सबसे बेहतरीन जवाब होती है। चंद मिनट की दूरी बड़ी लड़ाई से बचा लेती है। आठवां राज, अपने ट्रिगर से जाने। हर इंसान के कुछ खास बटन होते हैं जो दबाने पर गुस्सा आ जाता है। उन्हें पहचान ले ताकि आप तैयार रहें। नवां राज, हमदर्दी में खुद को ना खोएं। दूसरों की मदद करें मगर उनके मसाइल अपने सर ना लें। डॉक्टर मरीज का इलाज करता है मगर खुद बीमार नहीं होता। दोस्तों, ये सब बातें सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि अमल के लिए हैं। हर हफ्ते सिर्फ एक चीज़ मुंतखब करें और इस पर अमल करें। याद रखें, छोटी छोटी आदतें वक्त के साथ बड़ी तब्दीलियां लाती हैं। और ज़िंदगी में रोज़ाना नया सीखें, नया सोचें, नया करें और हमेशा सीखते रहें।